بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حالات حاضرہ لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو دنیا میں سب سے زیادہ فوجی جمع والے علاقوں میں سے ایک ہے، قابض حکام نے عسکریت پسند سرگرمیوں میں اضافے کی آڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے تصدیق کی کہ قابض بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے سری نگر اور دیگر اہم علاقوں میں نئی چوکیاں قائم کر دی ہیں۔ گاڑیوں اور مسافر کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے اور لوگوں کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ قابض بھارتی فورس اہلکاروں کی گشت بڑھا دی گئی ہے۔ بانڈی پورہ، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، بانہال، ادھم پور، راجوری میں بھارتی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں۔ CRPF کے 2 جبکہ پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے 2 اہلکار سری نگر کے علاقے کھانیار میں ہونے والے حملے میں زخمی ہو گئے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار حادثاتی طور پر گولی چلنے سے ہلاک ہو گیا۔ سفاق بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران سری نگر، اسلام آباد اضلاع میں 3 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ ان میں سے 2 نوجوانوں کو ضلع اسلام آباد کے ہلکان گلی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا، جبکہ بھارتی فوجی اہلکاروں نے ایک اور نوجوان کو سری نگر کے کھانیار علاقے میں ایک پرتشدد آپریشن کے دوران شہید کیا۔ سابق بھارتی فوجیوں نے کھانیار سری نگر میں اس گھر کو بھی بمباری کے ذریعے زمین بوس کر دیا جس میں مذکورہ نوجوان موجود تھا۔ دونوں مقامات پر بھارتی فوجیوں کا آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں اکتوبر کے مہینے میں قابض بھارتی فوجی درندوں نے 9 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں 3 خواتین بیوہ اور 6 بچے یتیم ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے علاوہ بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی اداروں، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA اور SIA کی ٹیموں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر محاصرے اور تلاشی کی 148 کارروائیوں کے دوران 169 افراد کو گرفتار کیا۔ جنوری 1989 سے لے کر اب تک قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں 96,373 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بے گناہ کشمیریوں کا خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں روزانہ قتل عام غیر قانونی بھارتی قبضے کا ہی نتیجہ ہے۔ سامعین، 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے ایک موقع پر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے کالے قوانین اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ عرفان معراج، ماجد حیدری اور سجاد گل جیسے ممتاز کشمیری صحافیوں کو اس وقت کالے قوانین کے تحت نظر بندی کا سامنا ہے۔ صحافیوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں 5 اگست 2019 کے بعد سے کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے علاقے کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو قابض بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے ہاتھوں مسلسل قتل، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا ہے اور 1989 سے اب تک کئی صحافی مارے جا چکے ہیں۔ بھارت نے 2020 میں نام نہاد میڈیا پالیسی متعارف کرانے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں آزاد صحافت تقریباً ناممکن بنا دی ہے۔ صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی پر ہراساں اور اغوا کیا جاتا ہے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں 20 سے زائد صحافیوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں آصف سلطان، فہد شاہ، عرفان معراج، ماجد حیدری، سجاد گل، منان ڈار، قاضی شبلی، کامران یوسف، بلتیج پنو، سنتوش یادو، سومارو ناگ، سریندر سنگھ، ونود ورما، گوتم نولکھا، صدیق کپن، تنویر وارسی، آشوتوش نیگی، راجیو شرما، محمد جمال الدین، وسیم اکرم تیاگی اور ذاکر علی تیاگی شامل ہیں۔ سامعین، بھارت میں ہندو انتہا پسند گروپ سنسکرتی بچاؤ منچ نے بھوپال، مدھیہ پردیش میں مسلم دکانداروں کو نشانہ بناتے ہوئے نفرت انگیز مہم شروع کی ہے۔ اتراکھنڈ میں ہندوتوا گنڈوں نے مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ ہندوتوا گنڈوں نے ایک مسلمان نوجوان
سلمان پر الزام لگایا کہ وہ ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر لے گیا۔ بعد ازاں وہ مسلمانوں کی دکانوں پر حملہ آور ہوئے اور ان میں توڑ پھوڑ کی۔ ہندو انتہا پسند گنڈوں نے کیرتی نگر علاقے میں مسلمانوں کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ ممبئی میں ایک ہسپتال کے باہر لگائے گئے چیریٹی اسٹال پر منتظمین نے ایک مسلم خاتون کو جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ واقعے کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں اسٹال کے منتظم کو خاتون کو کھانا لینے کے لیے پہلے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ منتظم مسلم خاتون کو کہتا ہے کھانا لینا ہے تو جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، نہیں تو لائن سے باہر نکل جاؤ، کھانا نہیں دیا جائے گا۔ یہ اسٹال ایک این جی او نے مریضوں اور تیمارداری کو مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے لگایا تھا۔ جیسے ہی اسٹال پر موجود شخص کو ویڈیو ریکارڈ کیے جانے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فوری طور پر ریکارڈنگ بند کرنے کو کہا۔ 2 حصوں پر مشتمل اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر 3 لاکھ سے زائد صارفین نے دیکھا ہے اور سینکڑوں لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جاری نفرت انگیز اور امتیازی سلوک کی واضح مثال ہے۔ بھارت میں مسلمان انتہائی پسماندگی کا شکار ہیں اور انہیں ان کے تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بھارت میں آئے روز ہندوتوا بلوائیوں کی طرف سے کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی اور سماجی اور معاشی بائیکاٹ کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ راجستھان میں ہندوتوا دہشت گردوں نے مسلم طالب علم کو اغوا کرنے کے بعد وحشیانہ تشدد کر کے قتل کر دیا ہے۔ ہندوتوا بلوائیوں نے 22 سالہ مسلم نوجوان زاہد کو ضلع جھنجھنو میں اس کے گھر باہر سے اغوا کیا اور دور کسی مقام پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ مسلم طالب علم مکند گڑھ کے گاؤں دہنی کا رہائشی تھا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ زاہد کو شدید زخمی حالت میں جے پور کے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ زاہد کی لاش جب اس کے گھر لائی گئی تو علاقے میں کوہرام مچ گیا اور متاثرہ خاندان اور دیگر رشتہ داروں نے زاہد کے قتل کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ سابق وزیر راجندر سنگھ گوہدا بھی احتجاج میں شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زاہد کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس زاہد کے قتل کے 5 دن بعد بھی مجرموں کو بچانے کے لیے مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ نے جس طرح رات کی تاریکی میں زاہد کا پوسٹ مارٹم کروایا اور جلد بازی میں اس کی تدفین کروائی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرموں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بیجاپور میں نامعلوم مسلح افراد نے 35 سالہ دنیش پجاری کو پولیس مخبر ہونے کے شبے میں قتل کر دیا۔ پولیس کو جائے وقوع سے نکسل علیحدگی پسندوں کی طرف سے چھوڑا گیا ایک پمفلٹ بھی ملا ہے جس میں دنیش پر پولیس کا مخبر ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے طیاروں کو بم سے اڑانے کی درجنوں دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں، لیکن اب تک جو خبریں سامنے آئیں ان کو افواہ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب دبئی سے دہلی پہنچنے والے ایئر انڈیا کے ایک طیارے سے گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر انڈیا کا طیارہ دبئی سے جب دہلی پہنچا تو ایک خاص جگہ پر گولہ بارود دیکھا گیا۔ پرواز کے عملے نے مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتارا اور بعد میں اس معاملے کی شکایت پولیس سے کی گئی۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ 27 اکتوبر کا ہے لیکن اس کی اطلاع اب دی جا رہی ہے۔ شوری زدہ ریاست منی پور میں ایک پولیس اہلکار نے اپنے ساتھی سب انسپکٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے سب انسپکٹر کی شناخت محمد شاہجہاں کے نام سے ہوئی ہے جو جریبم پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس اہلکار نے ضلع کے مانگ بھانگ گاؤں میں ڈیوٹی کے دوران اپنی سروس رائفل سے گولی چلائی جس سے سب انسپکٹر شدید زخمی ہو گیا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ملزم پولیس اہلکار کی شناخت بکرم سنگھ کے طور پر ہوئی ہے اور اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت میں 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ملک بھر میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس دوران ہزاروں سکھوں کو ہلاک جبکہ سینکڑوں خواتین کی آبروریزی کی گئی تھی۔ ہندو انتہا پسندوں نے ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے چن چن کر سکھوں کی نشاندہی کی اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔
ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے سکھوں کا نام پتہ معلوم کر کے انتہا پسند ہندو رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں پر نشان لگا جاتے ہیں اور اگلے دن انتہا پسند ہندو حملہ آور ہو کر سکھوں کو قتل اور ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیتے تھے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارتی حکومت کی سرپرستی میں سکھوں کے خلاف باقاعدہ نسل کشی کی مہم چلائی گئی۔ سکھوں کا قتل عام مسلسل 3 دن تک بلا روک ٹوک جاری رہا۔ غیر ملکی جریدے ڈپلومیٹ کی اطلاعات کے مطابق شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ سکھوں کے خلاف قتل و غارت کو بھارتی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ حکومتی سرپرستی میں 1984 میں امرتسر، 1969 میں گجرات اور 2000 میں چھٹی سنگھ پورہ میں بھی سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ 2019 میں کسانوں کے احتجاج کے دوران مودی سرکار نے ہزاروں سکھوں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ مودی حکومت بیرون ملک مقیم خالصتان تحریک کے سکھ رہنماؤں کی بھی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ گزشتہ سال 2023 18 جون کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کو کینیڈا میں ایک گردوارے کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں مودی حکومت کے ملوث ہونے کی تصدیق کی۔ کینیڈا نے پہلی بار سائبر خطرے کے مخالفوں کی فہرست میں بھارت کا نام شامل کر لیا ہے۔ جاری سفارتی تنازع کے درمیان نیشنل سائبر تھریٹ اسسمنٹ 2025-26 رپورٹ میں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کے بعد بھارت کا نام 5ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھارتی ریاست کے زیر اہتمام سائبر دھمکی دینے والے ممکنہ طور پر جاسوسی کے مقصد سے حکومت کینیڈا کے نیٹ ورکس کے خلاف سائبر خطرے کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب دو طرفہ تعلقات اس وقت جنوب کی طرف بڑھ گئے ہیں، جب 1 سال قبل وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ کینیڈا کے پاس قابل اعتماد شواہد موجود ہیں کہ جون 2023 میں برٹش کولمبیا میں کینیڈا کے سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی حکومت کے ایجنٹ ملوث تھے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔